کہ ہمارا ایک یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ نہیں ہے؟ لوگ باتیں کریں گے میرے بھائی، اس پہ تو آپ خوش ہوں کہ اگر کوئی شخص آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں کوئی بات ہے، تو پھر وہ بات کر رہا ہے نا۔ آپ میں کوئی ایسی بات ہے کہ اتنے مصروف دور میں بھی وہ آپ کی بات کرتا ہے، تو آپ کو تو اس پہ خوش ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کی غیبت کرتا ہے، آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کی بات کرتا ہے، تو یہ تو آپ کے حق میں بڑا اچھا ہے، اس پہ تو خوش ہوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کی پیٹھ پیچھے بات کرتا ہے، تو وہ اپنی نیکیاں اسے دے رہا ہوتا ہے جس کی وہ بات کر رہا ہے، اور اس کے گناہ اپنے ذمہ لے رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے زیادہ بھی کوئی خوشی کی بات اور ہے کہ آپ کو کوئی اپنی نیکیاں دے رہا ہے؟ اس سے قیمتی چیز اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ آپ کے گناہ وہ خود لے رہا ہے، اس پہ تو آپ خوش ہوں۔ حضرت حسن بصری علیہ رحمہ بڑے اللہ والے تھے، بڑے اللہ والے تھے۔ ان کی ایک شخص بڑی غیبت کیا کرتا تھا، ان کے پیچھے باتیں بڑی کیا کرتا تھا۔ اب لوگوں نے آگے بتانا شروع کیا کہ حضرت فلاں جو شخص ہے وہ آپ کے خلاف بڑی باتیں کرتا ہے۔ تو حضرت حسن علیہ رحمہ مسکرا کے خاموش ہو جاتے۔ ایک دن ان کے بڑے خاص مرید آئے اور انہوں نے کہا حضرت فلاں جو شخص ہے نا وہ آپ کے خلاف بڑی باتیں کرتا ہے آپ کے پیچھے۔ اب اپنے کی بات بڑی دل میں لگتی ہے۔ اب حضرت حسن نے کہا علیہ رحمہ نے کہ جاؤ شہر سے، بازار سے سب سے زیادہ قیمتی تحفہ لے آؤ، قیمتی کپڑا لے آؤ، اور سب سے اچھی قسم کی کھجور لے آؤ۔ اسے کچھ پیسے دیے، وہ ان کا خاص عقیدت مند چلا جاتا ہے، بازار سے اس دور کا سب سے قیمتی کپڑا خریدتا ہے، سب سے اچھی قسم کی کھجور خریدتا ہے، آ کے پیش کرتا ہے۔ اب حضرت نے انہیں اپنے ساتھ رکھا اور اس شخص کے پاس چلے گئے جو ان کی غیبت بڑی کرتا تھا، اور اس کے سامنے وہ پیش کیا، وہ قیمتی تحفہ پیش کیا، اور ساتھ میں حضرت حسن علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اپنی طرف سے یہ بڑا قیمتی تحفہ لایا ہوں، لیکن جو کام آپ کرتے ہیں اس کے آگے یہ کوئی قیمت نہیں رکھتا۔ اب وہ شخص پوچھتا ہے کہ میں کیا کام کرتا ہوں؟ تو حضرت حسن علیہ رحمہ نے فرمایا کہ آپ اپنی نیکیاں مجھے دیتے ہیں، میرے گناہ آپ لیتے ہیں، یہ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، اس کے آگے یہ قیمتی تحفہ بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتا، کوئی قیمت نہیں رکھتا۔ تو میرے بھائی، اگر آپ کے پیچھے کوئی بات کرتا ہے، کوئی غیبت کرتا ہے، تو اس پہ آپ خوش ہوں، اور پھر یہ بھی سن لیجئے کہ دنیا نے چھوڑا کس کو ہے۔ یہ دنیا والے تو باتیں کرتے ہیں، کرتے رہیں گے،
اللہ کے حبیب اور محبوب پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں چھوڑا، ہم کس بات کی مولی ہیں؟ یہ تو کسی حال میں دنیا والے خوش نہیں ہوتے، انہوں نے تو ہر حال میں بات کرنی ہوتی ہے۔ وہ باپ بیٹا تھے نا، سفر پہ نکلے تو ان کے پاس ایک سواری تھی، ان کا ایک گدھا تھا، ایک گدھا ایک سواری وہی، اور باپ بیٹا سفر پہ نکلتے ہیں۔ تو اب جب گھر سے نکلتے ہیں تو باپ یہ کہتا ہے کہ بیٹے آپ گدھے پہ سوار ہو جاؤ۔ اب باپ کی محبت ہوتی ہے، والدین اپنی اولاد سے محبت بڑی کرتے ہیں، فطری عمل ہے۔ باپ کہتے ہیں بیٹا آپ گدھے پہ سوار ہو جائیں، آپ چلتے ہوئے تھک جائیں گے، گدھے کی لگام میں پکڑ لیتا ہوں۔ اب بیٹا سوار ہوتا ہے گدھے پر، باپ آگے لگام پکڑ کے جا رہا ہے، کچھ فاصلہ طے ہوتا ہے تو کچھ لوگ آگے ملتے ہیں، ان میں ایک شخص کہتا ہے کہ کیسا بدبخت بیٹا ہے، باپ پیدل چل رہا ہے اور بیٹا گدھے پہ سوار ہے، بڑا ہی بدبخت قسم کا بیٹا ہے یہ۔ اب باپ بیٹا دونوں یہ بات سنتے ہیں۔ اب بیٹا باپ سے کہتا ہے کہ ابا جان لوگ مجھے اچھا نہیں سمجھتے، لوگ مجھے برا سمجھتے ہیں، برا بلا کہہ رہے ہیں، آپ گدھے پہ سوار ہو جائیں، میں سواری کی لگام پکڑ لیتا ہوں۔ اب باپ سواری پہ سوار ہو جاتا ہے اور بیٹا گدھے کی لگام پکڑ لیتا ہے، بیٹا سواری کی لگام پکڑ لیتا ہے، چل پڑتے ہیں، کچھ فاصلہ طے کرتے ہیں، کچھ راستہ طے ہوتا ہے، آگے کچھ لوگ راستے کے کنارے، سڑک کے کنارے بیٹھے ہوتے، باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ان میں ایک شخص کہتا ہے کہ کتنا ظالم باپ ہے، خود تو گدھے پہ سوار ہے، خود تو سواری پہ سوار ہے اور بیٹے کو پیدل چلا رہا ہے، بیٹا گدھے کی لگام پکڑ کے پیدل چل رہا ہے اور خود باپ سواری پہ بڑے مزے سے بیٹھا ہوا ہے، گدھے پہ بڑے مزے سے بیٹھا ہوا ہے، بڑا ظالم باپ ہے۔ اب یہ بات باپ بیٹا سنتے ہیں تو باپ کہتا ہے بیٹا لوگ برا بلا کہتے ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم دونوں سواری پہ سوار ہو جاتے ہیں، دونوں گدھے پہ سوار ہو جاتے ہیں۔ اب دونوں باپ بیٹا گدھے پہ سوار ہو جاتے ہیں، سفر طے کرنا شروع ہو جاتے ہیں، سفر شروع ہو جاتا ہے، کچھ فاصلہ طے کرتے ہیں، آگے کچھ لوگ اور ملتے ہیں۔ اب وہ جب ان کو دیکھتے ہیں تو ان میں ایک شخص کہتا ہے کتنے ظالم ہیں یہ دونوں، کہ سواری ان کے پاس ایک ہے، گدھا ایک ہے، اس پہ دونوں چڑھ بیٹھے ہیں، بڑے ظالم ہیں یہ دونوں۔ اب جب یہ بات وہ سنتے ہیں تو آپس میں صلاح مشورہ کرتے ہیں کہ ہم دونوں گدھے سے اتر جاتے ہیں، سواری سے اتر جاتے ہیں، خود بھی پیدل چلتے ہیں، سواری بھی خالی چلے گی، گدھا بھی خالی چلے گا، لوگ تو کچھ نہیں کہیں گے۔ اب جب چلنا شروع ہوتے ہیں، کچھ سفر طے ہوتا ہے تو پھر کچھ لوگ آگے ملتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ کتنے بے وقوف ہیں، سواری ان کے پاس ہے اور سواری خالی جا رہی ہے، خود پیدل چل رہے ہیں، کتنے بے وقوف ہیں، اتنا نہیں کرتے کہ اس کے اوپر سوار ہی ہو جائیں۔
اب باپ کہتا ہے بیٹا دنیا کو ہم خوش نہیں کر سکتے، دنیا ہر حال میں باتیں کرے گی۔ تو میرے بھائیو دنیا ہر حال میں بات کرتی ہے،